وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ خیریت ہے۔ اچھا، جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے، کفیز الطحان والی حدیث کا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یہ، اور سفیان ثوری رحمہ اللہ اس سے روایت کرتے ہیں ہشام ابو کلیب سے، ہشام بن عائد ابو کلیب سے، اور وہ عبد الرحمن بن ابی نعم سے، اور وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ قفیز الطحان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب یہ جو آپ نے مجھے کسی کا یہ میسج ہے، کسی صاحب کا، اس میں آپ نے کہا ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس سے منکر کہا ہے، هذا حدیث منکر وراویہ لا یعرف۔ تو عجیب بات ہے، یہ حدیث حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں ہشام ابن عائد ابو کلیب کے ترجمے کے تحت ہی ذکر کی ہے، اور وہاں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے وراویہ لا یعرف۔ تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ اس میں ایسا کون سا راوی ہے جو لا یعرف ہے، غیر معروف ہے۔ ہشام ابن عائد ابو کلیب، ان کی تو خود امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکاشف میں توثیق کی ہے، تو یہاں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ راوی لا یعرف؟ کیونکہ ان کے علاوہ تو باقی تمام روات وہ تو ائمہ ہیں بڑے بڑے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ اسے روایت کرتے ہیں ہشام بن عائد سے، اور سفیان ثوری سے پھر جماعت روایت کرتی ہے، وکیع بن جراح، عبداللہ بن مبارک، عبید اللہ بن موسیٰ العبسی وغیرہ، یہ حضرات اسے روایت کرتے ہیں۔ ایک رہ گیا عبد الرحمن بن ابی نعم، تو بھی معروف راوی ہیں، صدوق درجے کے ہیں۔ تو ہشام بن عائد رہ گئے، تو ہشام بن عائد خود حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے انہیں کاشف میں سے کہا ہے۔ تو اب ایسا کون سا راوی رہ گیا ہے جس کی بنیاد پر امام حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو منکر کہا ہے، اور کہا ہے کہ وراویہ لا یعرف؟ اور پھر خود ہشام ابن عائد جو ہیں ابو کلیب، ان کی توثیق ائمہ نے کی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کی ہے، اور اسی طرح جو ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کی ہے، ابن معین رحمہ اللہ نے کی ہے، امام عجلی رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مطلب، اور پھر امام شعبہ رحمہ اللہ ان سے روایت کرتے ہیں، یحییٰ بن سعید القطان ان سے روایت کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یحییٰ اور شعبہ رحمہم اللہ لا یرویان الا عن ثقہ، اگرچہ استثناء ہے اس میں، لیکن بہرحال عموماً جب وہ کسی راوی سے روایت کرتے ہیں تو وہ ثقہ ہی ہوتا ہے۔ یہ حضرات انتقاء میں بہت زیادہ متشدد ہیں، اور خصوصاً یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ اس حدیث کو انہوں نے کس طرح منکر کہا۔ تو یہ حدیث مقبول حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، یا کم از کم حسن درجے کی حدیث ہے۔ حسن اس کو عبد الرحمن ابن ابی نعم کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صدوق درجے کے راوی ہیں۔ اور یہ جو دیگر اقوال آپ نے ذکر کیے ہیں حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کے، تو بنیادی طور پر مجھے یہی لگتا ہے، اور خود حافظ ذہبی رحمہ اللہ بھی، ان حضرات نے اصل میں یہ قول لیا ہے اعتماد کرتے ہوئے ابن قدامہ پر۔ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ نے اسے منکر کہا ہے، باطل کہا ہے، اور ابن قدامہ رحمہ اللہ انتقاد اس حدیث پر نقد کرنے والوں میں سب سے متقدم ہے۔ 620 ہجری میں میرے خیال میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور ابن القطان فاسی رحمہ اللہ نے بھی یعنی شاید انہی پہ اعتماد کرتے ہوئے اس حدیث کو منکر کہا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس میں ایک ایسا راوی ہے لا یعرف۔ اور شاید ابن القطان الفاسی رحمہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ وراویہ لا یعرف، جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ خود ہشام بن عائد اور ابو کلیب کی وہ توثیق کر چکے ہیں، اور دیگر ائمہ بھی ان کی توثیق کر چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ حدیث بالکل صحیح ہے، یا کم از کم حسن درجے کی ہے۔ ہاں البتہ یہاں پر یعنی ان حضرات نے گویا ابن قدامہ پر یا ایک دوسرے پر بہرحال اعتماد کیا ہے، اور خود تحقیق نہیں کر سکے۔ اچھا، البتہ یہاں پر ایک اشکال ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عطا ابن صائب رحمہ اللہ نے
ہشام ابن عائد ابو کلیب کی مخالفت کی ہے اور اس حدیث کو مرسلن روایت کیا ہے عبد الرحمن بن ابی نعم سے. لیکن عطا ابن صائب رحمہ اللہ کی یہ جو مرسل روایت ہے، عطا ابن صائب رحمہ اللہ کی جو یہ مرسل روایت ہے، اسے خالد ابن عبداللہ الطحان روایت کرتے ہیں عطا ابن صائب سے. اور یاد رکھیں عطا ابن صائب رحمہ اللہ یہ مختلط راوی ہیں، آخر میں ان کو اختلاط ہو گیا تھا، اور تو لہٰذا ان کی وہ روایت جو اختلاط کے بعد انہوں نے بیان کی ہو وہ ظاہر بات ہے قابل اعتماد نہیں ہوتی ہے جب تک اس کی مطابعات نہ ملے، اچھا یا شواہد نہ ملے کم از کم. اور خالد بن عبداللہ الطحان جو ہے، انہوں نے یہ حدیث عطا ابن صائب سے اختلاط کے بعد روایت کی ہے. تو اختلاط کی حالت میں روایت کردہ حدیث کیسے معارض ہو سکتی ہے ہشام ابن عائد ابو کلیب جیسے راوی کی، اور وہ ان سے اوثق ہیں. ایک بات تو یہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عطا ابن صائب رحمہ اللہ خود اس حدیث کی روایت کرنے میں اضطراب کا شکار ہوئے ہیں. امام محمد رحمہ اللہ کی الاصل ہے، اس میں انہوں نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ حدیث روایت کی ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے عطا ابن صائب سے روایت کرتے ہیں، اور عطا ابن صائب عبد الرحمن ابن ابی نعم سے، اور وہ وہاں پر عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی صحابی کا نام ذکر نہیں کرتے، مبہماً صحابی کو ذکر کرتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عطا ابن صائب خود اضطراب کا شکار ہوئے ہیں اس حدیث میں. کبھی وہ اسے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، موصولاً روایت کرتے ہیں، اور کبھی اسے مرسلاً روایت کرتے ہیں. تو اس لیے اس جیسے راوی کی روایت معارض نہیں ہو سکتی ہے ہشام ابن عائد ابو کلیب جیسے ثقہ راوی کی. تو بہرحال یہ میرے ذہن میں اس حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں آ رہی تھیں جو میں نے عرض کر دی. اور دوسری بات، ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے شاگردوں کا اختلاف ہے. اختلاف بہی معنی ہے کہ کچھ شاگرد ان سے حدیث روایت کرتے ہوئے قفیز الطحان کی زیادہ ذکر نہیں کرتے، اور کچھ شاگرد جیسے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ہو گئے، عبداللہ ابن موسیٰ العبسی ہو گئے، اور دونوں ثقات ہیں یہ حضرات. اور عبداللہ ابن مبارک تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے خصوصی اصحاب میں شمار ہوتے ہیں، خاص اصحاب میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ دو حضرات قفیز الطحان کی زیادت ذکر کرتے ہیں. تو ثقہ کی زیادت، اور وہ اکیلا بھی نہیں ہے، ایک اور بھی ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ زیادت تو بلا کسی یعنی شک و شبے کے یہ مقبول ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ یہ حدیث قفیز الطحان والی حدیث مقبول حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، یا کم از کم حسن درجے کی حدیث ہے. اور جن حضرات نے اس کو ضعیف کہا ہے تو ان سے وہم ہوا ہے، اور خود یعنی انہوں نے وجہ بھی بیان کی کہ ضعیف کیوں ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے لا یعرف. اب کیسے راوی ہے لا یعرف؟ اور وہ میں نے بتا دیا کہ اس کے تمام راوی معروف ہے، اور جس راوی کے بارے میں غیر معروف ہونے کا شبہ تھا ہشام بن عائد ابو کلیب، اس کے بارے میں نے بتا دیا کہ وہ تو ثقہ راوی ہیں، اور خود حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے کی توثیق کی ہے. بہرحال امید ہے انشاءاللہ تعالی اب یہ شبہ دور ہو گیا ہوگا.